اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سورہ مبارک اعراف، اس کا تعارف اور اس سورہ کے حیرت انگیز فضائل و برکات پر ہماری آج کی گفتگو ہوگی۔ تعارف میں یہ بات بتا دی جائے کہ سورہ اعراف مکی سورہ ہے۔ قرآن کی تقریباً 80 یا 90 سورہ کے قریب جو سورہ ہیں وہ مکی سورہ ہیں، اور یہ سورہ 8ویں اور 9ویں پارے میں پایا جاتا ہے۔ اس سورہ کی 205 یا 206 آیات ہیں۔ یا کہنے کا معنی یہ ہے کہ بصرے اور شام کے کچھ قاریوں کے اعتبار سے اس کی جو سب سے پہلی آیت ہے الف لام میم صاد، وہ اس کو ایک مستقل آیت شمار نہیں کرتے، تو اس لحاظ سے اس اختلاف کی بنا پر 205 یا 206 آیات پر مشتمل یہ سورہ ہے۔ اس سورہ کے 3346 الفاظ ہیں اور 14437 حروف پر مشتمل یہ سورہ ہے، اور ہر حرف کے اوپر الگ الگ نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اگر کوئی شخص سورہ مبارک اعراف کی تلاوت کرے تو کم سے کم 14,500 نیکیاں تو اس کے نام اعمال میں ویسے ہی آ جاتی ہیں۔ اور یہ سورہ 7 طوال میں شامل ہے، یعنی وہ 7 طویل ترین سورے جو قرآن کے اندر پائے جاتے ہیں، اور مکی سوروں میں یہ سب سے طویل ترین سورہ ہے مکی سوروں میں۔ اور ایک سے زائد حروف مقطعات سے جو سورہ شروع ہوتے ہیں ان میں سے یہ سب سے پہلا سورہ ہے، یعنی جو ایک سے زائد حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں، یعنی الف لام میم صاد سے یہ سورہ شروع ہوتا ہے۔ ورنہ ایک حرف پر مشتمل حروف مقطعات والے اور بھی سورے ہیں، سورہ صاد ہے، اور جیسے نون ایک حرف پہ مشتمل ہے، قاف ایک حرف پہ مشتمل حروف مقطعات والا سورہ ہے۔ تو اس لحاظ سے نزولی ترتیب کے اعتبار سے یہ 38واں یا 39واں سورہ ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے، لیکن جو موجودہ جمع آوری جو خود پیغمبر اکرم ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی ہو گئی تھی، اس اعتبار سے، اس ترتیب کے اعتبار سے 7ویں نمبر کا سورہ ہے۔ اچھا، اس کا نام سورہ مبارک اعراف کیوں ہے؟ سورہ اعراف اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ تسمیہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیے اس کی جو 45ویں آیت ہے وہ اس میں اعراف کا تذکرہ ملتا ہے، مقام اعراف اور اصحاب اعراف کا۔ اس اعتبار سے اس کا نام سورہ اعراف ہے، جس کی تفصیل ابھی آگے چل کر آئے گی۔ اور اس کا ایک اور نام سورہ الف لام میم صاد بھی ہے، کیونکہ یہ اس کی سب سے پہلی آیت الف لام میم صاد ہے جس سے یہ سورہ شروع ہوتا ہے، اس اعتبار سے اس کا ایک نام یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو سورہ میقات بھی کہتے ہیں، اس نام سے بھی یہ سورہ جانا جاتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ میثاق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس کی بعض آیات کی وجہ سے جن کا تذکرہ ابھی آگے چل کر آئے گا۔ اس سورہ کے فضائل کیا ہیں؟ فضائل سورہ اعراف، دیکھیے سب سے پہلی اور عظیم ترین فضیلت جو اس سورہ کی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کے ہر خوف اور حزن سے یہ سورہ دور کر دیتا ہے۔ یعنی اگر اس سورہ کی تلاوت کی جائے تو قیامت کے دن کا ہر خوف اور حزن، دیکھیے کس قدر ہولناک دن ہوگا گناہگاروں کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ اس دن ہوگا۔ ثواب الاعمال جو شیخ صدوق کی کتاب ہے، اور ہماری جو تفسیر مجموع البیان ہے علامہ طبرسی کی، اس میں ایک روایت ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ جو شخص ہر مہینے میں ایک بار سورہ اعراف کی تلاوت کرے گا تو وہ قیامت کے دن ان لوگوں میں سے ہوگا جن کے لیے کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا، اور سورہ مبارک اعراف کی تلاوت کرنے والوں کا حساب و کتاب بھی نہ ہوگا۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں
کہ جو شخص بھی جمعے کے دن سورہ مبارک اعراف کی تلاوت کرے یہ ان لوگوں میں سے ہوگا کہ قیامت کے روز جن کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی تفسیر نمونہ میں ہر اس جگہ پر کہ جہاں پر سورہ کے فضائل انہوں نے تفسیر سے پہلے نقل کیے ہیں، وہاں اس بات کی تاکید کی ہے کہ یہ فضائل اس وقت محقق ہوں گے، یعنی یہ جو فضیلتیں حاصل ہوں گی کہ جب اس سورہ کے احکام کے مطابق عمل کیا جائے۔ یعنی ٹھیک ہے اپنی جگہ تلاوت کا بھی بہت عظیم ثواب ہے، لیکن حقیقی معنوں میں یہ عظیم ترین درجات اور فضائل اس وقت ہیں کہ جب انسان اس کے کم سے کم اس کے مطابق عمل کرے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ پوری زندگی تو سورہ کے احکامات کے برخلاف گزر رہی ہو اور اس کو اتنے بڑے بڑے مقامات دے دیے جائیں، اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ دیکھیے یہی وجہ ہے کہ علماء ایک چیز کی بحث کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ قرأت قرآن اور تلاوت قرآن میں کیا فرق ہے، کس چیز کو قرأت کہتے ہیں اور کس کو تلاوت کہتے ہیں۔ دیکھیے جو قرآن کی آیت بھی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح سے پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یعنی جو حق ہے تلاوت کرنے کا۔ اچھا اب قرأت میں اور تلاوت میں کیا فرق ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں علم و عمل کے ساتھ آیات قرآنی کی پیروی تلاوت کا حق ہے، یعنی علم اور عمل کے ساتھ، اور اس کا مفہوم قرأت قرآن سے بہت بالا تر ہے، کیونکہ دیکھیے تلاوت میں تلاوت کے ساتھ ایک قسم کا تدبر، تفکر اور عمل بھی ساتھ ہوتا ہے، اور قرأت میں فقط لفظی طور پر پڑھا جاتا ہے۔ تو بہرحال جیسا کہ حق ہے تلاوت کا، حق تلاوت کا کیا ہے کہ اس کے مطابق یعنی اس میں غور و فکر بھی کیا جائے، اس کی تلاوت بھی کی جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے، اس میں غور و فکر اور تدبر کیا جائے۔ تو بہرحال یہ تلاوت کا ایک حق ہے۔ تو انسان فقط قرأت قرآن کی حد تک نہ رہ جائے، قرأت سورہ کی حد تک نہ رہ جائے، بلکہ اس کے پیغامات کے اوپر عمل بھی کرے، اس پر غور و فکر بھی کرے، جیسے کہ آگے بہت سی آیات کے متعلق ہم تفصیل سے ذکر کریں گے۔ تو اگلی اس کی فضیلت ہے کہ جو آیات سورہ اعراف ہیں یہ اپنے پڑھنے والے کی قیامت کے روز گواہی دیں گی۔ اس سلسلے میں بھی ایک روایت ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے۔ فرماتے ہیں امام کہ اس کی کچھ آیات محکم ہیں، ان پر عمل کرنا کبھی نہ بھولنا، کیونکہ یہ آیات روز قیامت اللہ کے سامنے اپنے پڑھنے والے کی گواہی دیں گی۔ تو انسان ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھے، اس کو سمجھ کے پڑھے، جہاں اس کے پیغامات آ رہے ہیں اس کے مطابق عمل کی باتیں اپنے لیے نوٹ کرے، کیونکہ امام یہ فرما رہے ہیں اس بات کو کہ اس کی کچھ آیات محکم ہیں، ان پر عمل کرنا کبھی نہ بھولنا، کیونکہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنے پڑھنے والے کی گواہی دیں گی۔ اسی طرح سے سورہ اعراف شیطان کو بھی دور کر دیتی ہے، اور ایک روایت ہے ہمارے پیغمبر اکرم ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی تفسیر مجموع البیان میں کہ جو شخص بھی سورہ اعراف کی تلاوت کرے گا اللہ اس کے اور شیطان کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دے گا، یعنی اب شیطان اس کو بہکا نہیں سکے گا۔ اسی وجہ سے ہم پچھلی نشستوں میں بھی بات کہہ چکے ہیں کہ انسان چھوٹے سوروں کی تلاوت تو کرتا ہے لیکن بڑے بڑے سوروں کو ان کی طوالت کی بنا کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، اس وجہ سے ان کے تمام بہت سے فوائد اور برکات سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو سورہ مبارک اعراف کی آیات شیطان اور اس شخص کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دیتی ہیں کہ پھر شیطان ان کو بہکا نہیں سکتا۔ ایک اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ سورہ کی تلاوت کرنے والا اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم اس کے دوست قرار پاتے ہیں اور قیامت کے روز اس کا شفیع قرار پاتے ہیں۔ جو ہماری تفسیر مجموع البیان ہے علامہ تبریسی کی، اور مستدرک الوسائل جو ہماری کتاب ہے مرزا حسین نوری کی، اس میں ایک روایت ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر ہوئی ہے کہ جو بھی اس سورہ اعراف کی تلاوت کرے گا وہ حضرت آدم کا دوست قرار پائے گا،
اور حضرت آدم کو اس کا شفیع قرار دیا جائے گا. یعنی دیکھیے کہ ہم سب لوگوں کے جد امجد اور باپ حضرت آدم علیہ السلام، وہ بھی اپنی اس پوری تمام اولادوں سے کس قدر محبت کرتے ہوں، تو وہ سفارش کریں گے، وہ شفاعت کریں گے. اچھا دیکھیے، شفاعت بھی دو طرح کی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے اور جو گناہ کے سلسلے میں جو عذاب ہیں ان سے نجات کے لیے شفاعت ہوتی، اور دوسری جنت میں مقامات بلند حاصل کرنے کے لیے بھی شفاعت ہوتی، یعنی نیچے کے مقامات سے اسے اٹھا کر شفاعت کر کے اسے بلند مقامات کے اوپر لے کر آیا جائے. یعنی فقط ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید صرف عذابوں سے بچانے کے لیے اور دوزخ سے بچانے کے لیے شفاعت ہوگی. نہیں، ایسا نہیں، بلکہ جو وہ افراد کے جو کہ جنت میں آ گئے ہیں ان کو نچلے مقامات سے بلند مقامات کی طرف لے جانے کے لیے بھی شفاعت ہوگی. تو حضرت آدم کا دوست قرار پائے گا. اب ظاہر حضرت آدم کا دوست کوئی معاذ اللہ دوزخی تو نہیں ہوگا، تو وہ جنت میں گیا ہوگا، لیکن حضرت آدم اس کے شفیع قرار پائیں گے، یعنی جنت میں بلند مقامات کی طرف اس کو لے جایا جائے گا. تو کتنا عظیم الشان اس کا ثواب ہے. اسی طرح سے یہ سورہ دشمنوں کو دور کرنے والا سورہ بھی. ایک روایت ہے اصول کافی میں، اور جو مصباح کفمی جو ہماری کتاب ہے اس میں بھی ہے، مجربات امامیہ میں بھی ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان سے مروی روایت ہے کہ جو شخص بھی اس سورہ آراف کو گلاب کے پانی اور زعفران سے لکھ کر اپنے گلے میں لٹکائے، گلاب کے پانی اور زعفران سے، یعنی وہ پانی جو ہو وہ زعفران والا جس سے لکھا جائے گا، اس میں کچھ گلاب بھی ملا لیا جائے، اس کا کوئی عرق وغیرہ، تو اس کو وہ لکھ کر اپنے سورہ آراف کو گلے میں لٹکائے. تو جب تک یہ سورہ اس کے پاس رہے گا، خدا کے حکم سے کوئی درندہ اور کوئی دشمن بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. پیغمبر اکرم کی روایت ہے اس سلسلے میں. تو ان سب چیزوں کی بھی اہمیت ہے. گلے میں لٹکانے سے مراد تعویذ، بہت سے لوگ تعویذوں کے بھی آج کل خلاف ہو گئے، ایسا نہیں ہے. ائمہ سے مروی تعویذ بھی ہیں، معصومین سے مروی تعویذ بھی ہیں. تعویذ سے مراد یہی ہوتا ہے کہ مثلا کوئی سورہ لکھ کر اپنے گلے میں تعویذ کی صورت میں، یا کوئی دعا کو لکھ کر گلے میں تعویذ کی صورت میں پہن لیا جائے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آج کل بہت سے وہابیت سے متاثر افراد ان چیزوں کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں. ان سب چیزوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں. تو دشمنوں کو دور کرنے والا سورہ ہے. اچھا، یہ سورہ وہ بھی ہے کہ جس میں دو سورتوں کی خصوصیات ہیں. علامہ محمد حسین طباطبائی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ الف لام میم صاد سے شروع ہوتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس سورے میں وہ سورہ جو صرف الف لام میم سے شروع ہوتے ہیں، اور سورہ صاد جو کہ ایک الگ سورہ ہے، ان دونوں قسم کے سورہ کی جو پیغامات اور خصوصیات اور مضامین ہیں وہ اس سورے کے اندر موجود ہیں. یعنی وہ سورہ جو الف لام میم سے شروع ہوتے ہیں قرآن میں، اور ایک سورہ صاد، ان سب کے کلیکٹیولی جو خصوصیات ہیں اور جو مضامین ہیں وہ سارے کے سارے صرف اس اکیلے سورہ آراف کے اندر آ گئے. یعنی یہ سورہ بہت سارے سوروں کی خصوصیات کا ایک مجموعہ ہے اور ان کے مضامین کا. سورہ آراف کا مضمون کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہی کئی دفعہ پہلے بھی بات بیان ہو چکی ہے کہ مکی سورہ جتنے بھی، کیونکہ سورہ آراف مکی سورہ ہے، تو مکے کے اندر ابھی ابتدائی طور پر اسلام کا پیغام پہنچایا جا رہا تھا. تو وہاں پر یقیناً توحید کے مسئلے ڈسکس ہوتے تھے، قیامت کے مسئلے ڈسکس ہوتے تھے، شرک کا مقابلہ کیا جاتا تھا. تو مکی سوروں کو جو خصوصیات ہیں وہ سورہ آراف کے اندر بھی ہیں. اس کا بھی مضمون وہی توحید، قیامت اور شرک وغیرہ سے مقابلے کا بیان ہے. یہ سورہ آراف کا مضمون ہے، یعنی سبجیکٹ جو ہے. اسی طرح سے سورہ آراف رزق و روزی میں بھی بے پناہ اضافہ کرواتا ہے. وہ جو کتاب ہے خواص آیات قرآن کریم، جس کا ہم پچھلے نشستوں میں بھی اکثر حوالہ دیتے ہیں، اس میں یہ کہ سورہ آراف کی اگر آیت نمبر 10 اس کو خالص نیت کے ساتھ جمعے کے دن اس وقت لکھا جائے کہ جس وقت نماز جمعہ ختم ہو چکی ہو،
جس وقت نماز جمعہ ختم ہو چکی ہو اس وقت سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 کو لکھا جائے. چھوٹی سی آیت ہے. اور اس کے بعد اس لکھی ہوئی جس صفحے کے اوپر لکھی جائے گی اس کو اپنے گھر میں یا اپنی دکان یا کاروبار کی جگہ پر لگائے. تو اس آیت کی برکت سے روزی میں بے پناہ اس کی فراخی نصیب ہوگی. اس کو بے پناہ فراخی. یعنی جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 ہے اس میں یہ کہا ہے کہ یقیناً ہم نے تم کو زمین میں اختیار دیا ہے اور تمہارے لیے سامان زندگی قرار دیے ہیں مگر تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. تو زمین میں اختیار اور سامان زندگی کا قرار دینا وجعلنا لکم فیہا معائشہ. تو اس آیت کے اندر رزق اور روزی کے خزانے پوشیدہ. اس کو لکھ کر اگر اس موقع پر جمعے کے روز اس وقت جس وقت نماز جمعہ ختم ہو چکی ہوتی ہے اس وقت اس کو لکھا جائے اور اپنے گھر دکان یا کاروبار کی جگہ پر اس کو رکھ دیا جائے تو اس سے رزق اور روزی میں برکت نصیب ہوتی ہے. نماز شب پڑھنے کے لیے بڑا مددگار سورہ ہے. نماز شب کے لیے یعنی رات کو اٹھ کر عبادت کے لیے. ہمارے ہاں تو سسٹم اس قسم کا ہو گیا ہے کہ راتوں کو بہت دیر تک جاگنا اور پھر فجر سے 1-8 گھنٹے 2 گھنٹے پہلے سو جانا, اس کے بعد اٹھنا نہیں نماز فجر کے لیے. تو جب انسان واجب نماز کے لیے نہیں اٹھے گا تو نماز شب کے لیے کیسے اٹھے گا؟ جبکہ موجودہ مجتہدین کے نزدیک نماز شب کا پڑھنا اور اتنا آسان بھی ہو گیا, جیسے آغا سیستانی فرماتے ہیں مثلا کہ نماز مغربین پڑھنے کے فوراً بعد بھی اس نماز شب کو پڑھا جا سکتا ہے. لیکن لوگ اس کے باوجود بھی صرف نظر کرتے ہیں. اچھا, نماز شب کے لیے مددگار سورہ کیسے ہے کہ سورہ اعراف کی 3 آیات جن کے متعلق ابھی آگے چل کر گفتگو آئے گی ہماری بڑی تفصیل سے. یہ 3 آیات ہیں, آیت نمبر 54, آیت نمبر 55 اور آیت نمبر 56. یہ 3 آیات خواص آیات قرآن کریم کے نام سے جو کتاب ہے اس میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جو ان 3 آیات کو پڑھے اور خدا سے خواہش رکھے کہ پروردگار اس کی نیند کو کم کر دے, خاص طور پر سونے سے پہلے اس کو پڑھے, کہ پروردگار سے خواہش رکھے اس کو سونے سے پہلے پڑھتے وقت کہ پروردگار اس کی نیند کو کم کر دے تاکہ وہ شب میں عبادت کے لیے قادر ہو سکے. تو انشاءاللہ پروردگار عالم خود اسے یہ توفیق نصیب فرمائے گا کہ اس کی نیند کم ہو جائے گی یا جتنی بھی اس نے نیند کی ہے وہ نماز شب کے لیے اس سے پہلے اٹھ سکے گا کہ پروردگار کی طرف سے کوئی لطف و عنایت اس کے لیے ہوگی. یعنی اگر سونے سے پہلے روزانہ سورہ اعراف کی یہ 3 آیات اگر ان کو زبانی یاد کر لے, ویسے تو اگر 10-15 روز بھی مستقل ان کو پڑھتا رہے تو یہ آیات خود بخود اس کو زبانی طور پر بھی یاد ہو جائیں گی. تو روزانہ سونے سے پہلے کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا, 1 منٹ سے بھی کم میں ان آیات کو پڑھ سکتا ہے. تو اگر واقعی وہ سیریس ہے نماز شب اور دیگر عبادات کے لیے رات کو اٹھنے کے لیے تو پروردگار عالم اس کے دل میں اس طرح کا شوق پیدا کر دے گا اور اسے توفیق نصیب فرمائے گا کہ وہ رات کو اٹھ کر فجر سے پہلے نماز شب کو پڑھ سکے اور عبادت خدا انجام دے سکے. یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے. نماز شب کے لیے بہت مددگار سورہ ہے, عبادت خدا کے لیے مددگار سورہ ہے. اسی طرح اگر کسی ایسی جگہ پھنس جائے, خطرناک جگہ, اور جیسے کوئی بیابان میں پھنس گیا, کسی ایسی جگہ پھنس گیا, زندگی میں بہت سے ایسے لمحات آ جاتے ہیں جہاں اس کو خوف محسوس ہو کہ ارے یہ میں کہاں آ گیا, اس مصیبت سے میں کیسے نکلوں, تو اس موقع پر سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 کی تلاوت کرے. آیت نمبر 54 وہی ابھی جو اس سے پہلے بیان ہوا تھا جو نماز شب کے لیے 3 آیات تھیں, 54, 55, 56, اس کے لیے آیت نمبر 54 کی تلاوت 54. تو روایت میں یہ بات آئی ہے کہ فرشتے اس کی حفاظت کریں گے اور شیاطین کو بھی اس سے دور کر دیں گے. اچھا, شیاطین سے مراد ہمیشہ وہ جنات والے شیاطین مراد نہیں ہوتے, بلکہ بہت سے شیاطین ایسے جو انسانی شکلوں میں گھوم پھر رہے ہیں, نقصان پہنچانے والے افراد. تو چاہے وہ انسانی شکلوں میں ہوں یا جنات والے شیاطین ہوں, ان سب سے حفاظت ہو جاتی ہے. پھر بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جنت میں اربوں درجات کی بلندی. جنت کے دیکھیں درجات کی کوئی حد اور انتہائی نہیں, کروڑوں اربوں درجات بلند کیے جائیں گے جو سورہ اعراف کی تلاوت کرتا ہے.
پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد سے روایت ہے کہ جو اس سورے کی تلاوت کرے گا دنیا میں یہودیوں اور عیسائیوں کی تعداد کے برابر جنت میں درجات اس کے بلند کیے جائیں گے۔ پچھلی نشستوں میں بھی یہ بات بیان ہوئی تھی کہ تقریباً اس وقت پوری دنیا میں 2.5 ارب سے زیادہ عیسائیوں کی تعداد ہے، 1.5 کروڑ کے قریب یہودی ہیں، تو اس لحاظ سے اربوں درجات اس کے جنت میں بلند ہوں گے کہ ان کی تعداد کے برابر۔ اور اگر اس سے مراد یہ ہو کہ جب سے یہودی مذہب ہے اس سے لے کر اور قیامت تک جتنے بھی یہودی اور عیسائیوں کی تعداد جو ہے اس کے برابر اگر ثواب، تو سوچیے کہ پھر یہ تعداد اور اس کا ثواب کہاں تک جائے گا۔ تو بہرحال جنت میں بے تحاشا درجات اس کے بلند کیے جائیں گے جو سورہ اعراف کی تلاوت کرتا ہے۔ اچھا دیکھیے سورہ اعراف کس وقت نازل ہوا تھا؟ سورہ اعراف کا نزول کا وقت اس وقت تھا کہ جب مکے میں مسلمان بہت سخت حالات میں تھے، اقتصادی حالات، معاشی حالات انتہا سے زیادہ خراب تھی، قریش نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا اور شیب ابی طالب میں محصور ہو کر مسلمان رہ گئے تھے۔ تو یہ جو اقتصادی محاصرہ تھا، علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں بات لکھی ہے کہ یہ اقتصادی محاصرے کے دوران عہد و پیمان لوگوں کو یاد دلانا تھا اور اس کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود تھا جو انسانوں نے اللہ سے کیا تھا عالم الست میں، جس کی ابھی تفصیل آگے آئے گی ان آیات کے کچھ مشہور آیات کے ضمن میں، کہ اللہ کو وہ عہد و پیمان یاد دلانا تھا کہ جو کہ اس سورے میں آگے چل کر آیت زر کے اندر پروردگار عالم نے بیان کیا۔ تو اس موقع پر یہ نازل ہوا تھا کہ جس وقت مسلمان بڑے شدید اور سخت ترین حالات میں تھے۔ اچھا جو اس کی مشہور ترین آیات اس میں سب سے زیادہ مشہور آیات سخرہ ہے یا آیت سخرہ، آیت یا آیات سخرہ۔ اچھا اگر آیت سخرہ مراد، اگر آیت سخرہ یعنی سنگولر اس کو پڑھا جاتا ہے تو اس سے مراد آیت نمبر 54 ہوتی ہے، 54، اور آیات سخرہ اس سے مراد ہیں 54، 55 اور 56ویں آیات۔ تو سخرہ کے کیا معنی ہیں؟ ابھی آگے چل کر آپ کے سامنے آیت بھی آئے گی کہ ہر چیز اللہ کے ارادے کے ماتحت مسخر ہو گئی، ہر چیز پہ اللہ کا مکمل اختیار ہے۔ اس لیے اس نام سے مشہور جو یہ آیت ہے اس کو آیت سخرہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر مسخرات کا لفظ آیا ہے۔ یہ آیت مدینے میں نازل ہوئی تھی۔ دیکھیے مکی آیات میں کچھ مدنی آیات بھی ہیں اور کچھ ظاہر ہے کہ مکی سورہ ہے تو آیات پھر مکے میں زیادہ نازل ہوئی ہیں، لیکن کچھ مدنی آیات بھی ہیں۔ تو یہ جو آیت یا آیت سخرہ ہیں یہ مدینے میں نازل ہوئی تھی۔ اچھا آیات سخرہ یہ جو 3 آیات ہیں، آیت 54، 55 اور 56، ان کو پڑھنے کے کچھ خاص الخاص اوقات بھی بتائے گئے ہیں، یعنی اس سے ہٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن کچھ مقامات پر یہ تاکید کافی زیادہ ہے۔ مثلا نماز فجر کے بعد ان کو پڑھنے کی بہت تاکید ہے۔ بڑی معرکۃ العرب آگے آپ سنیں گے کہ کتنی اس کے فوائد ہیں، تو نماز فجر کے بعد اس کو پڑھا جائے۔ کچھ خاص مواقع ایسے ہیں کہ جس وقت مثلا حاجیوں کے عرفات پہنچنے کا وقت، عام مسلمان عموماً 9 ذی الحجہ کی صبح کے قریب وہاں پر پہنچتے ہیں، اور شیعہ کاروان جو ہیں وہ بہت سی انتظامی مجبوریوں کی وجہ سے 8 کی رات کو ہی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو بہرحال جس وقت بھی انسان عرفات کے میدان میں پہنچے تو وہاں پہنچ کر آیات سخرہ ان 3 آیات کی تلاوت کرے۔ تو اگر وہ مثلا 9 کو پہنچ رہا ہے یا 8 کی رات ہی کو پہنچ رہا ہے تو اس وقت ان آیات کی تلاوت کرے۔ پھر ایک اور موقع کہ جس موقع پر خصوصیت کے ساتھ اس بات کی تاکید ہے کہ ان آیات سخرہ کو پڑھا جائے، وہ ہے مثلا خاص طور پر مسجد میں داخل ہوتے وقت۔ جب انسان کسی مسجد میں داخل ہو تو ان آیات کو پڑھتا ہوا مسجد میں داخل ہو۔ اچھا آیت سخرہ ایک آیت ہے یا 3 آیات ہیں؟ ابھی ہم بار بار اس کا ذکر کر رہے تھے کہ یا تو اگر اس سے مراد ایک آیت ہے تو 54ویں آیت ہے، اور 3 آیات ہیں تو 56 تک ہیں، 56 تک۔ تو علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فقط ایک ہی آیت ہے، یعنی 54ویں آیت، اور فرماتے ہیں کہ جو 55 اور 56ویں جو آیات ہیں
ان کو احتمال کی بنیاد پر شامل کیا گیا، احتمال کی بنیاد پر. جو میرۃ العقول ہے علامہ مجلسی کی کتاب، اس میں علامہ مجلسی نے یہ والی بات لکھی. البتہ جو شیخ بہائی ہیں اور دیگر عرفاء ہیں وہ اس کی اگلی دو آیات 55 اور 56 کو بھی آیات سخرہ میں شامل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 54 کے ساتھ 55 اور 56 بھی تلاوت کی جائے. یعنی شیخ بہائی اور عملیات کے بہت سے ماہرین اور عرفاء حضرات جو ہیں وہ ان 3 آیات کو شامل کرتے ہیں. پھر ایک اور موقع کہ جہاں پر اس کے پڑھنے کی بہت تاکید ہے وہ ہے آیت سخرہ کو محتضر کے سرہانے پڑھا جائے. یعنی جو شخص حالت احتضار میں ہو اور سکرات کے عالم میں ہو، وہاں پر ایسے موقع پر جو کہ بہت ہی خطرناک لمحہ اور موقع ہوتا ہے، اس موقع پر ان آیات کو جو محتضر ہے اس کے سرانے پڑھا جائے. اور اس کی پوری تفصیل ہے کہ حالت احتضار میں کون کون سی چیزیں اس وقت پڑھنی چاہیے. اس سلسلے میں مدرسے کی ایک مختصر سی کتاب بھی ہے، بعد میرے مرنے کے کام یہ ہیں کرنے کے. اس کے اندر ان کی تفصیل یہ ضرور ہر گھر میں اس لحاظ سے ہونی چاہیے کہ کبھی بھی ان چیزوں کے پیش آ جاتا ہے گھر میں، ظاہر اموات بھی ہوتی ہیں، تو اس وقت اہم ترین مواقع کے اوپر کون کون سے اعمال انجام دینے چاہیے اس وقت لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اور پریشان ہوتے ہیں. تو مردے کو بھی اس سے فائدہ ہوگا، مرنے والے کو بھی، اور جو پڑھ رہے ہیں ان افراد کو بھی بہت فائدہ ہوگا، بہت ثواب حاصل ہوگا. اور یہی بات جواہر الکلام جو ہماری بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے، شیخ محمد حسن صاحب جواہر الکلام کے نام سے جو مشہور ہے، اس میں بھی انہوں نے جواہر الکلام میں بھی بات لکھی ہے کہ محتضر کے سرانے اگر اس کو پڑھا جائے تو انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ اس کی جان نکل جاتی. اور البتہ میں نے ایک مومن مرنے والے کے سرہانے میں نے خود بھی ان آیات کی تلاوت کا مجھے شرف ملا تھا پڑھنے کا، تو میں نے خود اس بات کو مشاہدہ کیا تھا کہ انتہائی سکون، اطمینان اور آرام کے ساتھ ان کی جان نکل گئی تھی، جس طرح سے بس جیسے کوئی گہری نیند سو رہا ہو، نہ کوئی اضطراب نہ کوئی پریشانی، اس طرح سے جان نکلی. تو واقعاً ان آیات کی تلاوت کا اس موقع پر بہت زیادہ فائدہ پتہ چلتا ہے انسان کو. تو یہ آیت 54 تا 56 یہ محتضر کے سرانے پڑھی جائے. اس کے علاوہ ایک اور خاص وقت جو سورہ اعراف کی آیات سخرہ کا ہے وہ ہے نافلہ ظہر کی 6 رکعت میں. نافلہ ظہر کی 6 رکعت میں ان 3 آیات کا پڑھنے کا بھی فقہاء نے استحباب نقل کیا ہے. اس کے علاوہ جس وقت بھی انسان دعا مانگنا چاہے اور دعا کی قبولیت کے لیے بھی دعا کی اس سے پہلے آیات سخرہ کی تلاوت کرے. مستدرک الوسائل میں مرزا حسین نوری انہوں نے جلد نمبر 4 میں مستدرک الوسائل کی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت نقل کی ہے کہ چھٹے امام نے ایک دفعہ آسمان کی جانب نگاہ کی اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 تلاوت کی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. پہلے تو مولانا امام صادق علیہ السلام نے پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 تلاوت فرمائی اور اس کے بعد آیت سخرہ یعنی 54ویں آیت تلاوت کی سورہ اعراف کی، اور اس کے بعد پھر دعا مانگی. یعنی چھٹے امام نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 پڑھنے کے بعد اور ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوی علی العرش سے لے کر آخر تک یہ اس آیت کی تلاوت کی. یعنی آیات سخرہ میں آیت سخرہ جو 54ویں آیت ہے اس کی تلاوت کی اور اس کے بعد پھر دعا مانگی. تو چھٹے امام کی سیرت بھی اس میں ہے کہ انسان جب بھی دعا مانگے کم سے کم ان 2 آیات قرآنی کو پڑھ کر آسمان کی جانب نگاہ کرے اور پھر دعا مانگے. اسی طرح سے سوتے وقت بھی دیگر کچھ آیات کے ساتھ ان آیات سخرہ کو پڑھنے کا الگ سے بھی نقل ہوا ہے. بحر الانوار میں علامہ مجلسی نے بہار کی 87ویں جلد 87 میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ بات نقل فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص سوتے وقت
3 بار آیت الکرسی کی تلاوت کر لے، اور 1 دفعہ آیت شہد اللہ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 جو ہم نے اس سے پہلے بیان کی تھی۔ اس کے علاوہ آیت سخرہ، یہی 54ویں آیت، اور ایک آیت سجدہ، اس کو اگر تلاوت کر لے تو خدا اسے شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور 30 فرشتے مقرر کرے گا جو اس کے لیے حمد کریں گے، اس کے لیے تسبیح کریں گے، اس کے لیے تکبیر پڑھیں گے، اس کے لیے تحلیل یعنی ان لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے، اور اس پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، اور اس کا تمام ثواب جو فرشتے یہ سب اعمال انجام دیں گے، وہ 30 فرشتے، اس کا ثواب اس شخص کو عطا کیا جائے گا کہ جو ان 3 مرتبہ آیت الکرسی، 1 دفعہ آیت شہد اللہ ہو، اور آیت سخرہ 54ویں آیت اور آیت سجدہ اگر کوئی شخص پڑھے گا تو یہ 30 فرشتے جتنی بھی یہ عبادات اور اذکار انجام دیں گے، سب کا ثواب اس پڑھنے والے شخص کو عطا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ علماء فرماتے ہیں کہ آیات سخرہ جو ہیں سکون قلب کے لیے بہت مفید ہیں۔ انسان پریشان ہوتا ہے، اذیت میں مبتلا ہوتا ہے، بہت سی مشکلات کے اندر گھرا ہوا ہوتا ہے، اس وقت آیات سخرہ اس کو سکون قلب عطا کرتی ہیں۔ اسی طرح سے جادوگروں اور شیاطین سے حفاظت کے لیے بھی یہ سورہ یا آیات سخرہ جو ہیں یہ بہت مجرب ہیں کہ یہ ان چیزوں سے بچاتی ہیں، جادوگروں کے شر سے بچاتی ہیں، شیاطین کی شر سے بچاتی ہیں۔ اسی طرح سے انسان پریشان ہوتا ہے شک اور وسواس کی بیماری سے نجات کے لیے، اور ایک روایت ہے جو کہ شرح اصول کافی جو ملا صالح مازندرانی نے لکھی ہے، اس میں بھی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہوئی ہے جس کے مطابق شک و وسواس کو دور کرنے کے لیے آیت سخرہ جو ہے اس کو 70 مرتبہ پڑھنا بہت مفید ہے، یا تو 54ویں یا 56 ہی اگر پڑھ لی جائیں اور 70 ٹائمز پڑھ لی جائیں تو انسان شک اور وسواس کی بیماری اس سے دور ہو جاتی ہے۔ یہ بہت زیادہ لوگوں کے سلسلے میں یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے، بہت لوگ شکایت کرتے ہیں شک اور وسواس بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس سے نجات کے لیے ان آیات سخرہ کو یا 54ویں آیت کو اگر پڑھا جائے 70 دفعہ 70 ٹائمز تو اس کو بہت مفید ہے اس کے لیے۔ اسی طریقے سے مرتبہ یقین پر فائز ہونے کے لیے، دیکھیے یقین ایک بہت بلند درجہ ہے۔ جو لوگ بھی گناہ کرتے ہیں، یعنی جو آدمی جس قدر گناہ گار ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اس میں یقین کی کمی ہوتی۔ دیکھیے جس کا اسے یقین حاصل ہوتا ہے نا کہ اس میں میرے لیے نقصان ہے، وہ انسان پھر کرتا نہیں۔ مثلا آپ کو 100% پتا ہے کہ اگر میں آگ کو اپنے ہاتھ پہ لگاؤں گا تو میرے ہاتھ کو شدید تکلیف پہنچے گی، کبھی بھی آپ نے ٹرائی نہیں کی کہ چلو چولہے میں ہم ہاتھ دے کے دیکھتے ہیں اپنا کیا ہوتا ہے، نہیں، آپ کو یقین ہوتا ہے کہ میرا ہاتھ جل جائے گا۔ کبھی نہیں ہوتا کہ آپ مثلا کسی اونچی منزل سے نیچے چھلانگ لگا دیں کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، نہیں، آپ کو یقین ہوتا ہے کہ میں نیچے گرا اگر وہاں سے تو میری جان چلی جائے گی، کبھی چھلانگ نہیں لگاتے۔ کبھی نہیں ہوتا کہ مثلا آپ کہیں گے زہر پی کے دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اثر نہ کرے، نہیں، آپ کو یقین ہوتا ہے کہ زہر اگر پیا تو نقصان ہو جائے گا۔ پھر جب نقصان والی چیز جس سے بچنے کا یقین ہوتا ہے اس سے تو آپ کبھی اس کو انجام نہیں دیتے، پھر یہ گناہ کیوں انجام دیتے ہیں؟ جبکہ کیا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کے مقابل یقین نہیں ہے کہ اس کا کوئی عذاب ہمیں وہاں بھگتنا پڑے گا، عذاب قبر بھگتنا پڑے گا، یا دوزخ کا عذاب بھگتنا پڑے گا، یا قیامت کے عذاب بھگتنے ہوں گے، جبکہ روایات میں یہ چیز آئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یقین کی کمی۔ تو ہمارے جو خیالات فاسدہ ہوتے ہیں ہمارے اندر، اوہام ہوتے ہیں، اور اپنی باطن کی صفائی کے اعتبار سے 70 بار ان آیات سخرہ کی اگر تلاوت کی جائے تو انسان کے یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے، یقین میں اضافہ۔ خاص طور پر اس بات کو یعنی 70 مرتبہ آیات سخرہ کی تلاوت کا عمل، یہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے بھی بتایا ہے۔ شرح مراتب طہارت، یہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی کے فرمودات پر مشتمل کتاب لکھی گئی ہے جو انہی کے ایک شاگرد داؤد صمدی عاملی نے لکھی، جنہوں نے اس کی شرح کی۔ یعنی اگر 70 دفعہ اس کی تلاوت کر لی جائے ان آیات سخرہ کی تو انسان ایک تو یہ کہ منزل یقین کے اوپر پہنچ جائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے شک اور وسواس کی بیماری سے بھی اس کو نجات ملے گی۔ تو
یہ استاد صمدی عاملی، یہ شاگرد ہیں آیت اللہ حسن زادہ عاملی کے، وہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 70 دفعہ ایک ساتھ نہ پڑھ سکے تو اس کو تقسیم اور منقسم کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. مثلا 10-20 دفعہ ایک دفعہ پڑھ لی، پھر کچھ وقفہ دے کے پھر پڑھ لیا، اس طرح تقسیم کر کے بھی ان آیات کو پڑھا جا سکتا ہے. اور شرح مراتب طہارت، اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بہرحال اس کو تقسیم کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اسی بات کو آیت اللہ حسن زادہ عاملی کی ایک اور کتاب ہے 1001 نکتے، 1001 نکتہ کے نام سے، اس میں نکتہ نمبر 978 جو انہوں نے بیان کیا ہے، اس میں جو سالکان ہیں، یعنی جو علم روحانیت وغیرہ کو حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ دستور العمل دیا ہے آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے. اس دستور العمل میں آیات سخرہ کو بھی شامل کیا ہے. کچھ اور باتیں بھی اس کے اندر ہیں، لیکن اس میں آیات سخرہ بھی ہیں کہ ان کی بھی تلاوت کی جائے. یعنی جو شخص بھی روحانی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے وہ آیات سخرہ کی تلاوت کرے. اور آقا صمدی عاملی نے کچھ احتیاطوں کو بھی اس سلسلے میں ذکر کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ عمل کیا جائے، یعنی 70 مرتبہ آیت سخرہ کی تلاوت کا، کیونکہ یہ انسان کے باطن کو بہت پاک و پاکیزہ بنانے والی آیات ہے. اور اب اس میں آگے چل کر میں بیان کروں گا اس بات کو، کم سے کم 40 روز تک اگر اس عمل کو کیا جائے تو کچھ احتیاطیں ہیں جو اس دوران اس کو کرنا ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو ہے کہ جب تک یہ عمل 40 روز تک کرے، اس دوران وہ دوسروں کے عیوب کو بالکل بھی نہ دیکھے، اپنے عیوب کی فکر کرے بس. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے عیب کو تو وہ زکام سمجھتا ہے اور دوسرے کے عیب کو کوڑ سمجھتا ہے کہ وہ اس کو تو بہت ہی خطرناک مرض یہ لگا ہوا ہے. یعنی انسان دوسروں کے عیبوں کو دیکھے ہی نہیں بالکل، اور صرف اپنے عیبوں کی فکر کرے. پھر فرماتے ہیں کسی سے بھی کچھ بھی کسی طرح کی کوئی توقع نہ کرے، اور ہر کام میں کو فقط پروردگار عالم کے لیے ان 40 دنوں میں انجام دے. اور کوشش یہ بھی کرے کہ دوستانہ علم و تقوی کے ساتھ رہے، یعنی فاسق و فاجر افراد کے ساتھ نہ رہے، دین سے لاپرواہ افراد کے ساتھ نہ رہے. جن کا جو علم رکھتے ہیں، تقوی رکھتے ہیں، اگر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو تو ایسے افراد کے ساتھ اٹھے بیٹھے. اور فرماتے ہیں کہ جب تک یہ عمل چل رہا ہو 40 روز تک، کوشش کرے کہ زیادہ تر اوقات میں باوضو رہے، اور کوشش یہ بھی کرے کہ مادی خواہشات کو دماغ میں نہ آنے دے. انسان ہوتا ہے نا بہت سی مادی خواہشات، یہ مل جائے مجھے، وہ مل جائے وہ مل جائے. نہیں، ان 40 دنوں میں اپنے آپ کو ان سے پاک کرے، مادی خواہشات کو دماغ میں نہ آنے دے. اچھا، اور اپنی خوبیوں پہ تو بالکل نگاہ نہ کرے، کیونکہ وہ اپنی باطن کو بھی صفائی کرنے کا کام ہے، ورنہ انسان اپنی کچھ خوبیوں کے اوپر بھی اس کی نگاہ آ جاتی نہیں، ورنہ اس میں اندر کوئی عجب پیدا نہ ہو جائے. اپنی خوبیوں پہ بالکل نگاہ نہ کرے، اور زیادہ تر اوقات میں جو ہے وہ استغفار کرتا رہے. تو جتنے بھی منفی جو اس کے افکار ہیں ان کو نکالنے کے لیے، جن میں حسد ہے، کینہ ہے، دشمنی ہے، سوء ظنی ہے، اور شیطانی خیالات و وسواس ہیں، ان سے نجات کے لیے 70 مرتبہ آیات سخرہ کی تلاوت کرے. 70 مرتبہ آیات سخرہ کی تلاوت کرے. تو آپ دیکھیں کیسے کیسے خزانے اس سورہ میں موجود ہیں، ان آیات کے اندر موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ شیخ محمد تقی شوستری، یہ ہمارے بڑے عالم اور عرفا میں جن کا شمار ہوتا ہے، وہی فرماتے تھے، اس کا ایک اور فائدہ نقل کرتے تھے ان آیات سخرہ کا، کہ جس کو بھی جنات وغیرہ سے تکلیف پہنچ رہی ہے، یا جنات اس کے گھر میں آمد و رفت رکھتے ہوں، جنات اس کے گھر میں آمد و رفت رکھتے ہوں، تو وہ 70 مرتبہ آیات سخرہ کو بلند آواز سے پڑھے. 70 مرتبہ آیات سخرہ کو بلند آواز سے پڑھے. اور ویسے اس سے جو ہے شیاطین سے وہ نجات حاصل کر لے گا، جنات سے نجات حاصل کر لے گا. اس کے علاوہ ویسے ضمناً بھی بات بیان کر دی جائے، سورہ جن کی تلاوت بھی اس سلسلے میں مفید ہے، اور گھروں میں اگر حرز ابو دجانہ انصاری لگائی جائے. اچھا، یہ جو فرماتے تھے کہ جنات سے حفاظت کے لیے 70 مرتبہ آیات سخرہ کی تلاوت کی جائے.
اور حرز ابو دجانہ انصاری جس کے متعلق ہماری یہاں پر ایک گفتگو اور نشست بھی ہو چکی ہے، یہ بھی اپنے گھروں میں لگانا چاہیے۔ رجائے مطلوبیت کی نیت سے آیت اللہ سیستانی نے بھی کہا ہے کہ بہرحال اگر کوئی اس دعا کو اپنے گھر میں لگائے تو اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں اسے۔ تو دیکھیے سالک جو ہوتا ہے، جو بھی روحانیت اپنی قوی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے جو مشکل ترین مرحلہ جو ہے وہ اپنے باطن کو پاک کرنا ہے، باطن کو پاک کرنا، جس کو کہا جاتا ہے تطہیر باطن کے لیے تخلیہ ہوتا ہے، پھر تہلیہ ہوتا ہے، یعنی گندگی پہلے ہٹائی جائے گی اس جگہ سے، پھر ملکوتی آثار نمایاں ہوں گے۔ تو تطہیر باطن کے لیے جو سب سے بہترین آیات ہیں وہ آیات سخرہ ہیں، جن کی 70 مرتبہ تلاوت کرنے سے یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ شیخ ابراہیم امینی کچھ ہی دن پہلے ان کا انتقال بھی ہو گیا ہے، انہوں نے 40 روز کا یہ عمل بتایا تھا مرتبہ یقین تک پہنچنے کے لیے، اور رسول کافی کی پہلی جلد کی جو روایت ہے اس کے مطابق، یعنی اگر خیالات فاسدہ ہوں، کسی کو اوہام آتے ہوں اور مرتبہ یقین تک اس کو پہنچنا ہو، تو وہ فرماتے تھے 40 روز کا یہ عمل ہے کہ سحر کے وقت وہ بیدار ہو جائے، وضو کرے، خلوت اور تنہائی کی جگہ پر حضور قلب کے ساتھ نماز شب کو ادا کرے، نماز شب کو ادا کرے، پھر نماز وتر کا جو سب سے آخری 11ویں رکعت ہے اس کے قنوت کو طویل کرے، 40 مومنوں مومنات کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا ان کا نام لے کر، تو قنوت طویل بھی ہو جائے گا، اور اس کے بعد 70 مرتبہ آیات سخرہ کی تلاوت کرے، تو اس کو یقین کامل بھی نصیب ہوگا 40 روز کے اس عمل میں، خیالات فاسدہ سے نجات ملے گی، اور اوہام، شکوک اور باطن کی صفائی کے لیے ان آیات سخرہ کی تلاوت بہت زیادہ مفید ہے۔ 40 روز تک اس عمل کو کرنا ہے۔ خواتین بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، اور ان ایام میں بھی کر سکتی ہیں کہ جس میں نماز وغیرہ نہیں پڑھی جاتی، تو نماز پڑھنے کے علاوہ اس آیات سخرہ کی تلاوت وہ کر سکتی ہیں۔ تو یہ آیات سخرہ جو سورہ اعراف کی 54 سے 56 آیات ہیں، ان کے آپ نے دیکھا کہ کس قدر فضائل اور برکات ہیں۔ یہ مشہور ترین آیات میں سے ایک یا 3 آیات تھیں سورہ اعراف کی۔ اس کے علاوہ جو مشہور ترین آیات ہیں ان میں ایک آیت اصحاب اعراف ہے، جس میں اعراف کا تذکرہ یا اصحاب اعراف کا تذکرہ آیا ہے، 46ویں آیت۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، اور ان دونوں یعنی بہشت اور دوزخ کے درمیان پردہ ہے، یعنی ایک حد فاصل ہے، اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو اس کی علامت سے پہچان لیں گے، اور وہ بہشت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، اور یہ لوگ ابھی بہشت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے لیکن اس بات کی خواہش رکھتے ہوں گے کہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ یہ ہے آیت نمبر 46 نمبر کی یہ مشہور ترین آیات میں سے آیت اصحاب اعراف یا آیت اعراف کہی جاتی۔ اعراف کیا ہے؟ دیکھیے اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان کی ایک جگہ ہے، وہ جو گلستان میں شیخ سعدی نے جو ایک بیت لکھی ہے نا کہ حوران بہشتیرا دوزخ بود اعراف از دوزخیاں پرس کے اعراف بہشت است، یعنی جو حوران جنت ہیں وہ اعراف کو دوزخ سمجھتی ہیں، اور دوزخی جو ہیں وہ اعراف کو جنت سمجھتے ہیں۔ یہ درمیان کی ایک جگہ ہے۔ علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں لکھا ہے کہ وہاں کچھ افراد ہوں گے جو اعراف کے اوپر ہوں گے، جہاں سے وہ جنتی اور دوزخیوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ اصحاب اعراف کون ہیں؟ ہمارے اہل سنت برادران یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اور بد اعمال بالکل برابر ہوں گے، لیکن شیعوں کے نزدیک جو ان کے پاس روایات ہیں اس میں اصحاب اعراف سے مراد انبیاء اور ائمہ علیہم السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، خاص طور پر پیغمبر اکرم اور ائمہ اطہار علیہم السلام۔ علامہ طباطبائی نے البتہ بعض مفسرین کے حوالے سے یہ بات بھی لکھی کہ اصحاب اعراف فرشتوں کو اعراف کے مقام پر
یعنی ہر شخص پر نازل کیا جائے گا اور ان کو وہ شکلوں سے پہچانتے ہوں گے. یعنی اس سے مراد کچھ مفسرین نے کہا فرشتے ہیں جو وہاں پر ہیں جو ہر شخص کو ان کی شکلوں سے پہچانتے ہیں. اچھا بہرحال دیکھیے جو مقام اعراف ہے وہاں پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں پر وہ اطفال اور مجانین ہوں گے، یعنی یہاں پر رکھے جائیں گے کہ جو کہ یعنی اعراف میں کون رہے گا اس جنت و دوزخ کے درمیان کی جگہ کو، یعنی چھوٹے بچے جو انتقال کر جاتے ہیں یا مجنون و پاگل جو افراد ہوتے ہیں ان کو وہاں پہ رکھا جائے گا، یا زمانہ فطرت کے اندر یعنی دو انبیاء کے درمیانی زمانہ جو ہوتا ہے، ایک نبی چلا گیا ہے اس کے بعد دوسرا نبی کے جو درمیانی پیریڈ ہوتا ہے اس میں جو افراد آئے ان کو وہاں پر رکھا جائے گا، یا بہت سے مستضعفین کو رکھا جائے گا جن تک حق پہنچ نہیں سکا، حق مشکوک ہو گیا ان کے نزدیک، ان کو کوئی بتانے والا نہیں تھا، ایسے افراد کو وہاں پر رکھا جائے گا. تو بہرحال کچھ وقت کے لیے اعراف کے مقام پر کچھ افراد کو وہاں پر رکھا جائے گا. اور تو یہ بہت مشہور اس کی آیت ہے، آیت نمبر 46، آیت اصحاب اعراف. اس کی تفصیل آپ اس کے اندر تفاسیر کے اندر پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ مشہور ترین آیات میں ایک آیت نمبر 172 جسے آیت میثاق کہا جاتا ہے. آیت میثاق یہ 172ویں آیت ہے، اور اس آیت میں کیا ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا جو نسلاً بعد نسلاً پیدا ہونے والی تھی، اور ان کو خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سبھی نے جواب دیا ہاں ہے، بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے. یہ کارروائی اس لیے کی گئی تھی کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے. یہ آیت میثاق کہلاتی. اسے آیت زر بھی کہا جاتا ہے، یعنی عالم زر. اس آیت کا مقصد یہی کہ بندوں پر اللہ کی حجت کو تمام کرنا تھا، اللہ کی حجت کو تمام کرنا تھا، اور تاکہ ان کے اوپر ان کو یہ نہ رہے کہ ہم تو بے خبر تھے، یہ ان سے پہلے عہد و پیمان لے لیا گیا تھا. اچھا اس عہد و پیمان کو لیا گیا تھا، ایک عالم زر تھا. اس کے لیے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت بھی ہے. ایک شخص نے ایک دفعہ آ کر حضرت امیر سے کہا کہ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں. امام نے فرمایا نہیں تو مجھ سے محبت نہیں کرتا، جو روایت کا مفہوم ہے. اس نے کہا کہ مولا آپ میرے دل کی حالت کو بتا رہے ہیں. امام نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ خدا نے ارواح کو ابدان کی خلقت سے 2000 سال پہلے خلق کیا، یعنی جب ہمارے جسم خلق ہوئے اس سے 2000 سال پہلے ہماری ارواح کو خلق کر لیا تھا. تو جو وہاں پر ایک دوسرے سے مانوس تھے اور محبت کرتے تھے وہ یہاں بھی ایک دوسرے سے مانوس اور محبت کرتے ہیں. امام نے فرمایا میں نے تجھ کو وہاں نہیں دیکھا تھا. تو ایک دفعہ کسی نے اور دفعہ آ کر امیر المومنین سے بات دریافت کی تھی کہ مولا یعنی کیا وجہ ہے کہ بعض اوقات ہم بیٹھے بیٹھے افسردہ اور غمگین ہو جاتے ہیں. تو امام نے یہی بات فرمائی تھی کہ صاحبان ایمان کی روحیں ظاہری خلقت سے پہلے ایک دوسرے سے مانوس تھی. تو یہی وجہ ہے کہ جب دنیا کے کسی گوشے میں بھی کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے اور یا اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو تم بھی غم زدہ ہو جاتی ہو. یعنی تمہیں یعنی وہ جس وقت عالم زر میں تم اس سے یعنی مفہوم روایت کا کہ جو تم مانوس تھے اور محبت کرتے تھے تو اس دنیا میں اگر کہیں وہ دور بھی چلا گیا ہے تو اس کے انتقال پر یا وہ کسی مشکل میں ہوتا ہے تو تم غمزدہ ہو جاتے ہو، لیکن تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ غمی کی کیفیت تم پر کس وجہ سے ہے. اچھا اب جب یہ میثاق لیا گیا تھا، اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ میثاق اگر لیا گیا تھا تو ہم کو یاد کیوں نہیں رہا؟ تو دیکھیے بہت سی مصلحتوں کی وجہ سے یہ چیز ہمیں بھلا دی گئی. بعض مصلحتوں کی وجہ سے یہ بھی ممکن ہے کہ پروردگار عالم کی مصلحت تھی کہ یہ چیز ہم بھولے رہیں. اور کچھ علماء نے اس کی تھوڑی تفصیل بھی لکھی کہ دیکھیے عالم ملکوت میں ہماری ارواح تھی، جب یہ عالم مادی میں منتقل ہوئی تو اس کے لیے ایک حادثہ تھا، یعنی ایک عالم سے دوسرے عالم کے اندر منتقل ہونا. جیسے ہمارے ہاں بھی میڈیکل سائنس میں بھی دیکھیے ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی چوٹ دماغ پر لگی، کوئی بھی اس طرح سے کوئی چیز ہوئی تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس واقعے سے پہلے کی کچھ چیزیں بھول جاتے ہیں.
جسے ریٹروگریڈ ایمنیجیا کہلاتا ہے، یا انٹیروگریڈ ایمنیجیا ہوتا ہے، یعنی کسی خاص واقعے کے بعد کی چیزیں آپ جو ہیں وہ بھول جائیں۔ تو یہ عالم روحانی سے یا ملکوتی سے جس وقت عالم مادی میں ہم منتقل ہوئے تو یہ ہماری روح کے لیے ایک حادثہ تھا جس سے وہ چیزیں بھول گئی، یعنی پروردگار عالم کی مصلحت بھی اس میں تھی۔ وہ افراد کے جن کی روحانیت بہت قوی ہوتی، جیسے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ مجھے وہ عہد و پیمان اچھی طرح سے یاد ہے جو پروردگار عالم نے ہم سے وہاں لیا تھا، اور میں ان آدمیوں کو بھی اچھی طرح پہچانتا ہوں جو اس وقت میرے دائیں اور بائیں موجود تھے۔ تو بہرحال کہ جن کی روحانیت قوی اور مضبوط ہوتی ہے ان کو وہ عہد و پیمان یاد بھی ہوتا ہے۔ یعنی یہ سوال یہ تھا نا کہ پھر آخر وہ عہد و پیمان اور میثاق میں یاد کیوں نہیں ہے، تو اس کی بہت سی وجوہات علماء نے بیان کی۔ اچھا، اب جو مشہور ترین آیات ہیں آیت میثاق کے علاوہ، آیت خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم ہر نماز کے وقت زینت کرو اور کھاؤ پیو۔ تو دیکھیے یہ ایک زمانہ تھا کہ جب کفار و مشرکین برہنہ طواف کیا کرتے تھے خانہ کعبہ کا، سوائے قریش کے باقی جتنے بھی کفار تھے وہ برہنہ طواف کرتے تھے۔ اچھا، اس کی بہت سی وجوہات کی گئی، یعنی علماء نے بتائی ہیں کہ ایسا کیوں وہ کرتے تھے، جو تاریخ میں ملتا ہے۔ یعنی دیکھیے اس کے بعد زینت کر کے اچھی حالت میں پروردگار کی عبادت کے سامنے انسان پیش ہو کہ جس وقت وہ عبادت کر رہا ہو۔ تو برہنہ طواف کیوں کرتے تھے؟ کہا جاتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ایسے لباس جس میں ہم نے گناہ کیے ہیں اس میں ہم عبادت خدا انجام نہیں دیں گے، تو پھر اس لحاظ سے برہنہ طواف کرتے تھے۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اقتصادی چال بازی تھی۔ قریش نے ایک اپنا مخصوص برانڈ کا احرام بنایا ہوا تھا کہ یا تو اس برانڈ کا احرام یا لباس پہن کر طواف کرو گے ورنہ برہنہ طواف کرو۔ جیسے آج بھی ہمارے بہت سے سکولز وغیرہ میں ہوتا ہے نا کہ جناب فلاں فلاں دکان سے ہی آپ نے کتابیں خریدنی ہیں اور کاپیاں خریدنی ہیں، فلاں فلاں دکان سے ہی آپ نے یونیفارم خریدنا ہے بچوں کا، یا ہمارے بہت سے ہاسپٹلز جو ہوتے ہیں ان کے جناب ہمارے ہاسپٹل کی لیب سے ہی آپ کو ٹیسٹ کرانا ہے، کسی اور کا ہم نہیں مانیں گے۔ اسی طرح سے انہوں نے بھی کر رکھا تھا کہ غریب افراد جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے وہ برہنہ طواف کرتے تھے، اور امیر جو ہیں وہ برانڈڈ احرام پہن کر، حتیٰ کہ جوتے تک پہن کر طواف کرتے تھے۔ اور اگر وہ کوئی خرید نہیں سکتا تھا تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ کسی بھی قرشی سے، یعنی قریش کے کسی فرد سے احرام کرائے پر لے لے، اس سے بھی ان کو بہت آمدنی ہوتی تھی۔ تفسیر قومی تو یہاں تک کہ حتیٰ کہ عورتیں تک برہنہ طواف کیا کرتی تھی۔ زمانے جاہلیت میں یہ بہت اتنا زیادہ معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، ظاہر ہے کہ جتنا اب تو خیر اس طرح کے بہت سے حالات یہاں پر بغیر طواف اور عبادت کے بھی پیدا ہو گئے، جو اتنا مختصر لباس۔ تو بہرحال زمانے جاہلیت میں دیکھیے ہوتا یہ تھا کہ جو جہاں پر بھی بت وغیرہ رکھے ہوتے تھے وہ یعنی کہیں پہ بھی بت رکھے ہوتے تھے تو ان کے گرد وہ وہیں پر ہی 7 چکر لگا لیتے تھے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ خانہ کعبہ ہی میں 7 چکر لگائے جائیں۔ اور ایک فقہی مسئلہ گویا ایک لحاظ سے انہوں نے خود سے ہی بنایا ہوا تھا کہ جس لباس میں بھی طواف کر لیا اگر کسی نے تو ضروری ہے کہ اس کو صدقہ کر دے۔ تو وہ چاہتے تھے کہ بھائی میں اپنا لباس صدقہ نہ کروں، تو وہ کوئی اور لباس قرض لیتے تھے یا اجارے پر لے لیتے تھے، اور جس کی حیثیت نہیں ہوتی تھی پھر وہ مجبور کرتے تھے کہ اسے برہنہ طواف کرنا پڑے گا۔ یعنی یا یہ ان کا یہ تھا کہ جو بھی پہلی بار حج کر رہا ہو اسے اپنے لباس کو پھینک دینا ضروری ہے، اور جو بھی اپنے لباس کو کھونا نہیں چاہتا تھا وہ عریاں طواف کر لیتا تھا۔ تو اس زمانے میں کیونکہ کوئی خاص عیب شمار نہیں ہوتا تھا، لیکن بہرحال جب 9 ہجری کا سن آیا اور کفار و مشرکین کا مسجد الحرام میں داخلہ ممنوع ہو گیا تو اس عریاں طواف کی بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ اور بہرحال اس کے بعد یہ آیات جو ہیں یعنی جس میں مسلمانوں کو زینت کے ساتھ عبادت خدا، یعنی بہترین لباس میں، اچھے لباس کے اندر، یعنی عند کل مسجد سے مراد یہ نہیں کہ مسجد میں جاتے وقت فقط، یعنی جو بھی عبادت انجام دی جائے وہ اچھے لباس میں زینت کے ساتھ انجام دی جائے۔
پر انسان خوشبو لگائے، اچھے لباس کو پہنے، صاف ستھرا لباس ہو، میلا نہ ہو، اس طرح کی چیزیں. یعنی گھر میں عموماً دیکھا جاتا ہے کہ مرد حضرات کہ جناب بس ایسی شارٹس پہن کے نماز پڑھ لی، یا مثلاً پھٹا ہوا بنیان پہن کے مثلاً نماز پڑھ رہے ہیں یا اس طرح سے. یعنی وہ پروردگار عالم کے سامنے انسان جس وقت جائے تو وہ زینت کے ساتھ جائے، اچھی حالت کے اندر اس کو چاہیے کہ نماز پڑھے. تو یہ آیت خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی اس کے ضمن میں یہ تھوڑی سی باتیں نقل ہوئی ہیں. اچھا، اسی طرح سے جو اس کی مشہور ترین آیات ہیں اس میں ایک آیت لن ترانی بھی ہے. لن ترانی آیت 143. اور جب حضرت موسیٰ ہمارے مقرر کردہ وقت پر آ گئے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو انہوں نے کہا پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھا دے تاکہ میں تیری طرف نگاہ کر سکوں. ارشاد ہوا تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکو گے، مجھے کبھی نہیں دیکھ سکو گے. قالا لن ترانی. اب تو اسی وجہ سے اس آیت کو آیت لن ترانی کہا جاتا ہے، جس میں نفی ابد آئی، یعنی انسان کبھی کبھی ہمیشگی کے ساتھ کبھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. یہاں پر ایک سوال ابھرتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو علم تھا اس بات کا کہ ناممکن ہے پروردگار عالم کو دیکھنا، تو انہوں نے درخواست کیوں کی تھی پھر؟ تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ موسیٰ بنی اسرائیل کی نمائندگی کر رہے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل نے ایمان کو اللہ کے دیدار سے مشروط کر دیا تھا. ہم اس وقت اللہ کو مانیں گے جب اس کو دیکھیں گے. حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی روایت ہے کہ موسیٰ ایسی درخواست کرنے پر اللہ ہی کی طرف سے مامور تھے تاکہ لوگ اس کا جواب سن سکیں. کیونکہ دیکھیے اللہ کو دیکھنا ممکن ہی نہیں، یعنی عقلاً محال بھی، کیونکہ اگر وہ نظر آئے گا تو محدود ہو جائے گا اور اللہ لامحدود ہے. جس کو بھی دیکھا جائے اس میں یعنی آنکھ میں اور اس چیز کے درمیان کوئی فاصلہ ہونا چاہیے، یعنی وہ فاصلہ جس میں اللہ نہ ہو. مثلا آپ کی آنکھ کے اوپر بالکل اوپر جا کے کوئی ہاتھ رکھ دے تو آپ کو اپنی انگلی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ درمیان میں کوئی گیپ نہیں رہا ہے. تو اگر وہ گیپ میں جہاں اللہ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے. اور دوسرا نظر آنا جو ہے وہ مخلوق کی صفت ہوتی، مخلوق جو ہے وہ اجزاء کی محتاج ہوتی، اور جو اجزاء کا محتاج وہ حادث ہوتا ہے جبکہ اللہ واجب الوجود ہے. تو لفظ یہاں پر جو لن ترانی آیا ہے، تو لن ترانی اب یہ جو اردو کے اندر بھی بہت سے اردو شاعری میں بھی گیا دور حدیث لن ترانی، مثلا یہ علامہ اقبال نے بھی اپنے اشعار میں کہا ہے، یا لوگ عام طور پر عام گفتگو میں کہتے ہیں بھائی یہ اس طرح کی لن ترانیاں میں نہ سناؤ. تو یہ دوسرے اردو میں ذرا دوسرے معنوں میں استعمال ہونے لگا یہ لفظ، لیکن اصلاً یہ قرآن کی جو آیت ہے 143 آیت لن ترانی، تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے. تو اس میں نفی ابد ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ نہیں دیکھ سکو. اب پھر وہ اس کی الگ بحث ہے کہ وہاں پر کوہ طور پر حضرت موسیٰ کو فرشتے کا نور دکھائی دیا تھا یا کن کا نور تھا، وہ اس کی ایک الگ تفاسیر کے اندر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں جو ہمارے اس وقت موضوع سے خارج ہے. اس کے بعد آیت نمبر 175 ہے جو کہ بلعام باعور اس کی مذمت میں آیت آئی، اور انہیں اس شخص کی خبر سنائی جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا کی، پھر وہ ان سے بالکل الگ ہو گیا اور شیطان نے اس کا پیچھا پکڑ لیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. اور اگر ہم چاہتے تو اسے انہی آیتوں کے سبب بلند کر دیتے، لیکن وہ خود زمین کی طرف جھک گیا اور اس نے خواہشات کی پیروی اختیار کر لی. تو اب اس کی مثال اس کتے جیسی ہے کہ اس پر حملہ کرو تو بھی زبان نکالے رہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان نکالے رہے. یہ اس قوم کی مثال ہے جس نے ہماری آیات کی تکذیب کی. تو اب ان قصوں کو بیان کریں کہ شاید یہ غور و فکر کرنے لگیں. تو یہ تفسیر مجموع البیان میں علامہ طبرسی نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک بہت ہی عابد و زاہد شخص تھا بلعام باعور نام کا، جس نے شیطان کی پیروی اختیار کر لی تھی. بلعام باعور کی قوم نے حضرت موسیٰ اور ان کے لشکر کے لیے اس سے درخواست کی تھی کہ تم بہت ہی مستجاب الدعوات ہو، تمہاری دعائیں ساری قبول ہوتی ہیں، تم حضرت موسیٰ اور ان کے لشکر کے لیے بد دعا کرو. تو بلعام باعور نے کہا بھائی اگر میں نے ایسا کیا تو دنیا اور آخرت تو میری تباہ و برباد ہو جائے گی. قوم نے اصرار کیا
کہ اگر نہیں تو میں بد دعا کرنی چاہیے. تو اس نے اپنی قوم کی بات مان لی اور حضرت موسیٰ کے لیے بد دعا کی اور حضرت موسیٰ کے لشکر کے لیے بد دعا کی. تو اللہ نے اپنی رحمت اس پر سلب کر لی اور بلعم باعور جو ہے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. یہ اس کی مشہور آیات ہے جس میں بلعم باعور کی مذمت کی گئی ہے اور اس کو کتے سے تشبیہ دی گئی، جس نے خواہشات نفس کی پیروی کی تھی اور وہ اس کے بعد رحمت خدا سے، اس کے اوپر رحمت خدا، پہلے تو وہ مستجاب الدعوات ہوتا تھا، اب جو ہے اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ برباد ہو گئی. یہ اس کی مشہور ترین آیات ہیں. اس کے علاوہ ایک آیت انسات 204ویں جو آیت ہے جس کے اندر یہ چیز بیان ہوئی ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموش ہو کر غور سے سنو کہ شاید تم پر رحمت نازل ہو جائے. یہ مشہور اس کی آیات ہے. دیکھیں مسلمان، یہ اس موقع پہ آیت نازل ہوئی تھی کہ مسلمان اس زمانے میں جب امام جماعت قرات کر رہا ہوتا تھا تو پیچھے بھی لوگ اس کے ساتھ بلند آواز سے پڑھنا شروع ہو جاتے تھے. یعنی لوگ بھی جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن جو پیش امام پڑھ رہا ہے وہ سب لوگ بھی بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں، تو ان کی آواز بلند ہو جاتی تھی. اور آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بہت سے افراد جو بلند آواز سے پڑھی جانے والی خاص طور پہ نمازیں ہیں، پیش امام بھی قرات اور تلاوت کر رہا ہوتا ہے جس کے الگ فقہی احکام بھی ہیں، تو بہت سے لوگ جو اس مسئلے سے واقف نہیں ہیں وہ بھی بلند آواز سے پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. بعد میں ان کو بتایا جاتا ہے یا برابر والا کوئی ٹوکتا ہے کہ بھائی یہ آپ نے غلط کیا تھا، آپ کو خاموشی سے سننا چاہیے تھا. تو تب یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو خاموش رہ کر امام جماعت کی قرات سننے کا حکم دیا گیا. اچھا، بعض افراد اس سے خود سے بھی ایک چیز استنباط کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ایک اعلامیہ اور وہ ہے کہ بغیر روایات کے قرآن میں اس طرح سے صرف بس قرآن پڑھ رہے ہیں، اور لفظی طور پر بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے افراد ہیں جنہوں نے قرآن فہمی اس طرح سے شروع کر رکھی اور خود سے پھر فقہی حکم بھی بنا لیتے ہیں کہ بھائی دیکھیے جس وقت بھی قرآن پڑھا جائے تو اس وقت خاموشی سے سننا چاہیے، یہ واجب ہے. حالانکہ یہ جو حکم ہے یہ نماز جماعت کے لیے. مثلا اگر کہیں تلاوت قرآن ہو رہی، ٹھیک ہے، انسان ادب میں خاموش ہو کر سننے لگے، اچھی بات ہے، لیکن یہ کوئی واجب وغیرہ کا مسئلہ نہیں اور نہ یہ اس موقع کی آیت ہے. یہ اصلا نماز جماعت میں جس وقت پیش امام بلند آواز سے قرات قرآن کر رہا ہو اس وقت خاموشی کے ساتھ سننا ضروری ہے، اس وقت کا یہ حکم ہے. تو اچھا، علامہ طبرسی نے یہ بات اور بھی لکھی ہے کہ بعض مسلمان دوران نماز آ کر نماز مثلا بیچ میں شامل ہو رہے ہیں نماز میں اور آ کر پوچھتے تھے کہ کون سی رکعت ہے، تو وہ جو نمازی نماز جماعت پڑھ رہا ہوتا تھا وہ کہتا تھا فلاں رکعت ہے. تب یہ آیت نازل ہوئی کہ نماز میں اس طرح سے خاموش ہو کر بات سنو، یعنی بات چیت نہ کرو بلکہ خاموشی سے جو قرات ہو رہی ہے اس کو سنو. وہ جو لطیفہ بھی مشہور ہے نا کہ اسی طرح سے کچھ افراد کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، ایک شخص بیچ میں آ کر آیا، اس نے پوچھا کون سی رکعت ہے، تو دوسرے شخص نے بتایا کہ فلاں رکعت ہے. تو تیسرا شخص جو اسی قطار میں کھڑا ہوا تھا صف میں، اس نے کہا ارے یہ تم کیا کر رہے ہو، نماز میں بولا نہیں جاتا ہے، نماز بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. چوتھا بولتا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ میں نہیں بولا. تو بہرحال اس طرح سے سبھی کی نماز خراب ہو گئی. تو لطیفے بھی اس کے جو ہے وہ بنائے گئے ہیں. تو بہرحال یہ جو ہے عام حالات کا حکم نہیں ہے، نماز جماعت کا حکم ہے. اسی طرح سے جو اس کی مشہور آیات ہیں ان میں ایک آیت نمبر 42 ہے جو کہ تکلیف مالا یطاق کی ممنوعیت سے متعلق ہے. یعنی جو اس کی آیت نمبر 42 ہے، بہت سی طریقے سے یہ آئی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا بھی ہے، لا نکلف نفسا الا وسعہا بھی ہے، کہ جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور نیک اعمال کی ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اس پر یعنی ایسی اس پر تکلیف نہیں ڈالتے جسے وہ اٹھا نہ سکے. یعنی اتنی ہی ہم اس پر تکلیف شرعی ڈالتے ہیں یا اس کو اتنی ہی مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر یعنی تکلیف شرعی بھی اس سے مراد ہے کہ جسے مثلا اللہ کبھی بھی نہیں آپ سے نہیں کہے گا، اسے پتہ ہے کہ آپ ہوا میں اڑ نہیں سکتے، کبھی آپ کو حکم نہیں دیا جائے گا کہ ہوا میں اڑو. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے جسے ہماری فقہ میں مسئلہ حرج بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ پر کوئی شخص روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے
تو اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہو جاتا ہے. کبھی کسی جس کے معذور ہو کوئی شخص، دونوں ٹانگیں نہ ہو، اسے کبھی اسلام نہیں کہے گا کہ تم جو ہے دوڑو. تو بہرحال یہ تکلیف مالا یطاق، یعنی ایسی تکلیف اٹھانے کا اسلام حکم نہیں دیتا جس کا اس نے حکم ہی نہیں. یعنی ہر شخص کو اپنی جتنی اس کے اندر استعداد ہے اس سے بڑھ کر پروردگار حکم نہیں دیتا ہے، اور ہر شخص کی استعداد الگ الگ بھی ہوتی. ایک شخص کا حکم دوسرے شخص کے اوپر نہیں لگایا جاتا. اس کی بڑے فقہی مباحث ہیں اور بڑے اس کی اپلیکیشنز ہیں، الگ الگ ہیں. بہت سے لوگ بہت اس طرح کے ہوتے ہیں، بڑے اسٹرانگ ٹائپ کے ہوتے ہیں، وہ بہت سی چیزوں کو برداشت کر لیتے ہیں، ان کے لیے بعض اوقات حکم الگ ہو جاتا ہے. اور جو اس سے کمتر ہوتے ہیں، بعض اوقات جو ہو سکتا ہے دوسرا اعتراض کرے کہ ارے بھائی تم نے صرف اس وجہ سے روزہ چھوڑ دیا. لیکن ہر شخص کی اپنے اوپر چھوڑا گیا ہے کہ تمہارے لیے جو چیز ناممکن ہو جائے، کرنا ممکن نہ رہے، تو پھر وہ چیز تمہارے لیے معاف ہو سکتی. لیکن اس کی بڑی اپلیکیشنز ہیں، بہرحال جو اس وقت اس پہ ہم ڈسکس نہیں کر رہے. اچھا، اسی طرح سے اس کی ایک مشہور آیت ہے کہ خذ العفو وامر بالعرف اعرض عن الجاہلین. اے رسول، درگزر اختیار کرو، اچھے کاموں کو حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یہ آیت نمبر 199 ہے. یہ بھی اس کی مشہور آیات میں سے ہے. اس کے علاوہ دیکھیے اس سورہ اعراف میں بہت سے قصے بیان ہوئے ہیں، یہ آپ اس کے اندر پڑھ سکتے ہیں. مثلا جنت میں حضرت آدم و حوا کا واقعہ اور قصہ اس میں بیان ہوا ہے. اس کے علاوہ کچھ انبیاء ہیں جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کے واقعات نقل ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آیات احکام ہیں، وہ اس کے اندر آئی ہیں. مثلا نماز کو قبلہ رخ پڑھنے کا حکم ہے، جو اس کی 29ویں آیت ہے. اچھا، اس میں البتہ پھر ظاہر ہے کہ نماز کو قبلہ رخ پڑھا جائے، لیکن یہ کہ مستحب نماز میں سواری پر انسان اگر بیٹھا ہو یا چلتے ہوئے نماز پڑھ رہا ہو تو اس وقت قبلہ رخ پڑھنے کا حکم نہیں ہے. لیکن اگر اسٹل کھڑے ہو کر نماز مستحب پڑھ رہا ہے تو پھر اسے قبلہ رخ ہونا پڑے گا. واجب نماز میں قبلے کا خیال کرنا ہے. اور اسی طرح اس میں آیات حکام میں نماز میں مثلا جسم کو چھپانے کا مسئلہ 26ویں آیت میں بیان ہوا ہے. مسجد میں داخلے کا حکم بیان ہوا ہے. امر بالمعروف کا حکم آیت نمبر 199 میں بیان ہوا ہے. اس کے علاوہ نماز جماعت کو میں خاموشی سے قرات پیش امام سننا، یہ بھی آپ نے اس سے پہلے سنا. تو یہ سورہ بڑا ہی عظیم ترین سورہ ہے. اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، اس میں بہت مشہور آیات ہیں، جس میں آیت سخرہ خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ اس کے کس قدر فضائل اور عملیات ہیں. تو اس سورے کو الگ سے بھی چاہیے کہ انسان اس سورے کو پڑھے. اگرچہ سورہ ذرا طویل ہے لیکن اس کے باوجود اس کے فضائل و برکات اتنے زیادہ ہیں. خاص طور پر سونے سے پہلے یا مختلف اوقات میں اس کی ان 3 آیات کو پڑھنے کا، جو آیت 54 تا 56 آیات ہیں آیات سخرہ، ان کو تو اپنا معمول بنا لینا چاہیے. اور مہینے میں کم سے کم ایک دفعہ سورہ اعراف کی تلاوت اگر کیلنڈر پہ مارک کر لی جائے اور اس کو پڑھا جائے تو بے پناہ فضائل، بے پناہ اس کو فوائد حاصل ہوں گے. تو سورہ اعراف کا یہ جو مختصر سا تعارف اور اس کے مختصر سے فضائل جو یہاں پر بیان ہوئے، کیونکہ یہ تو اس قدر عظمت رکھتے ہیں کہ اگر اس پہ تدبر و غور و فکر کیا جائے تو انسان نہ جانے کیا کچھ ان سورہ سے حاصل کر سکتا ہے. تو صرف اس کے اندر اشارے کرتے ہوئے ہم گزرے ہیں، اور یہ سورہ اعراف کا ایک تعارف اور اس کے فضائل و برکات آپ کی خدمت میں پیش ہوئے. انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کے بعد والا جو سورہ ہے اس پر ہماری گفتگو ہوگی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.